الفعل المبنی للمجہول کہ وہ اسم جو وضع کیا گیا ہو فعل مجہول کے مصدر سے اور وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے، کہ ایسا اسم جو وضع اسم مصوغ من مصدر الفعل، ایسا اسم جو وضع کیا گیا ہو من مصدر الفعل المبنی للمجہول، جو فعل مجہول کے مصدر سے وضع کیا گیا ہو اور وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے لدلالت علی ما وقع علیہ الفعل، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے، یسمى اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم المفعول، اسم الفاعل، اسم تفضیل یا کہ صفت مشبہ۔ تو ان چار میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ اسم مفعول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ وہ اسم ہے، اسم مصدر ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک لفظ ہے دربن، مصدر ہے، یہ مصدر الفعل مبنی ہے للمجہول یا دوسرے لفظوں میں مجہول سے آئے گا۔ تو اس سے آپ نے جب اس میں مفعول بنانا ہے تو جو فعل پر دلالت کرتا ہے دلالت علی ما وقع علیہ الفعل، جس پر مثلا فاعل ہے، فعل ہے اور مفعول ہے، تو مفعول ہم دوسرے لفظوں میں اسے کہتے ہیں جس پر کوئی کام سرزد فعل واقع ہوا ہو۔ تو علی ما وقع علیہ الفعل، جس پر کوئی فعل واقع ہوتا ہے وہ اسم المفعول کہلاتا ہے۔ یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور یہ وزن اس کا جو ہے مفعول ان کے وزن پہ، جیسے مکتوب کاتب سے یا کاتب یکتب، اور اسی سے مکتوب، مکسور اور مدروب۔ درب آپ کے پاس مصدر تھا اور اسی سے ضرب یضرب، اور پھر اسے جب آپ مفعول بنائیں گے کہ جس کو مارا گیا تو وہ آئے گا مضروب، مفعول ان کے وزن پہ۔ تو یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ اسم مصوغ من مصدر الفعل المبنی للمجہول لدلالت علی ما وقع علیہ الفعل یسمى، کہ وہ اسم جو وضع کیا گیا ہو فعل مجہول کے مصدر سے اور وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے، تو وہ اس میں اس کا فرسٹ آپشن ہے یسمى۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایک تو یسمى ہوا اسم المفعول، وہ اسم مفعول کہلاتا ہے۔ فرسٹ آپشن یہ اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور اس کی جو اقسام ہیں وہ بتا دیں، مثال ایگزامپل، کہ جیسے مضروب، مکسور، مفعول، مکتوب، مشروب، یہ ساری اسی کی ایگزامپل ہے اس میں مفعول کی۔ اس کے بعد ہے کویسچن ہمارے پاس 86 ہے کہ المفعول بہ قد یکون، کہ مفعول بہ قد یکون، مفعول بہ جو ہے وہ ہوگا اسما ظاہرا، ضمیرا متصلا، ضمیرا منفصلا، کلھا صحیح۔ تو ان چار آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ مفعول بہ قد یکون، جو بھی مفعول بہ ہوگا وہ یا تو اس میں ظاہر ہوگا، لفظوں میں وہ ظاہر ہوگا، یا ضمیر متصل ہوگا، یا ضمیر منفصل ہوگا، کلھا صحیح۔ تو یہ اس کے تینوں آپشن درست ہیں، تو پھر ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہے کلھا صحیح۔ مثلا ضرب زید عمرا، کہ زید نے عمر کو مارا۔ تو عمرن یہ جو اسم ہے یہ اسمن ظاہرن مفعول ہے، کہ ضرب زید، زید نے مارا ہے کسے؟ عمرن، تو عمرن مفعول ہوگا، اور یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے، تو یہ اسمن ظاہرن۔ اسی طرح ضمیر متصل کون سی ہوگی؟ جیسے ضربہ، ضربہ اس نے مارا، ہو جو ساتھ اس کے متصل ہے ضمیر، ضربہ اس نے اس کو مارا، نام نہ ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ ضمیر آ جائے تو ضربہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ چھپی ہوئی کہ اس نے ضربہ اس کو مارا، تو ضمیر بھی متصل ہوتی ہے مفعول بہ کے ساتھ، اور اسی طرح ضمیر منفصل، ضمیر منفصل جو الگ سے ذکر کی جائے، جیسے سورہ فاتحہ شریف میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ تو ما قبل ہے، تقدم ہے اس پہ، کہ ایاک نعبد، تو ہم عبادت کرتے ہیں ایاک، یہ مفعول جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے، کہ ایاک ضمیر منفصل، تو ایاک نعبد کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں،
تو جو ایا کا ہے یہ ضمیر ہے، منفصل ہے، اور لیکن اسے جو ہے وہ مقدم ہے. تو تین اس میں ہے کہ مفعول بھی کبھی تو وہ اسمن ظاہراً لفظوں میں ظاہر ہو جائے گا، جیسے ضرب زید عمرا کہ زید نے امر کو مارا، تو امر جو ہے وہ ظاہر ہے اسم. اسی طرح ضمیر متصل ہوگا کہ ضربہ اس نے اس کو مارا، تو ہو ضمیر جو اس کے ساتھ ہے فعل کے متصل ہوگی ضمیرا منفصلا، جیسے ایاک نعبد میں ایاک یہ ضمیر ہے اور منفصل ہے. تو یہ تینوں آپشن جو ہیں یہ درست ہوں گے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، کہ کبھی تو مفعول بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر متصل ہوتا ہے، کبھی ضمیر منفصل ہوتا ہے. تو یہ آپشن درست ہیں ہمارے پاس. کریکٹ آپشن کلھا صحیح ہوگا. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 87 ہے کہ یتقدم المفعول به علی فعلہ اذا کان ضمیرا منفصلا. یتقدم المفعول به علی فعلہ کہ مفعول به کو بعض اوقات علی فعلہ اس کے فعل پر مقدم کر دیا جاتا ہے، اذا کان جب کہ ضمیرا منفصلا کہ جب وہ مفعول به جب وہ ضمیر منفصل ہوگا. جب بھی مفعول به ضمیر منفصل ہوگا تو اس کو اس کے فعل پر مقدم کرنا یہ واجب ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، یا لا احد منہا یا اس میں سے کوئی نہیں. تو جب بھی مفعول به وہ ضمیر منفصل ہوگا تو اس کو اس کے فعل پر مقدم کیا جاتا ہے. تو ایسا کرنا یہ واجب ہوتا ہے وجوباً. یہ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا یہ والا. جیسے اصل میں تو یہ ہے کہ عربی میں فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہوگا. جیسے وقاتل داود جالوتا، تو قاتل فعل ہے، داود اس میں فاعل ہے، اور جالوت یہ مفعول ہے. تو فعل، فاعل اور مفعول اس طرح ترتیب ہوتی ہے. تو بعض اوقات عربی زبان میں، عربی لغت میں یہ مفعول بھی عام طور پر تو یہ لاسٹ پہ آتا ہے، لیکن بعض اوقات مفعول بھی جو ہے وہ فرسٹ میں آ جاتا ہے، اپنے فعل سے پہلے آ جاتا ہے. کب آتا ہے کہ جب وہ ضمیر منفصل ہوگی. تو جب وہ ضمیر منفصل کے طور پہ آئے گا تو پھر ایسا کرنا یہ وجوباً واجب ہوتا ہے. فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا. اس کی اگزامپل بھی وہی ہے جو ہم نے اس میں 86 میں ذکر کی ہے ضمیرا منفصلا، کہ جیسے ایاک، اب یہ ضمیر ہے اور ضمیر منفصل ہے. تو نعبدو میں نحنو ضمیر جو ہم کی ہے، اور نحنو نعبدو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو نحنو جو فاعل ہے اور اس میں عبادت کرنا جو فعل ہے، تو اس کی کس کی عبادت کرتے؟ یا کا جو ہے فرسٹ میں آ چکا ہے شروع میں. یہ تاکید کرنے کے معنوں میں آتا ہے جب تاکید کے معنی دینے ہوں. تو یا کا یہ مفعول بھی تھا جو فرسٹ میں آ چکا ہے. کیوں کہ یہ ضمیر منفصل ہے. اور نعبدو فعل اور جو فاعل ہے وہ بعد میں آ رہے ہیں. تو یہ ایسا کرنا یہ وجوب کہلاتا ہے. یہ تھوڑا سا مثلا جن بگنر ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن امید ہے کہ آپ مثلا اس کو کلیئر کر چکے ہوں گے. یہ جو اگزامپل ہے، یہ اس کی ترکیب، یہ 2019 کے میرے ساتھ دوست تھے تو جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے یہ چیز پوچھی تھی. یہ والا ایم سی کیوز تو نہیں، مثلا یہ تو ایم سی کیوز ہے. بہرحال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی ترکیب کریں. اور وہ یہ پوچھا تھا انہوں نے کہ ضمیر منفصل جو ہے ایاک یہ کیوں اس پر مقدم کی گئی ہے. مثلا مفعول جو ہے وہ تو بعد میں آتا ہے، فعل کے بعد یا فاعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، فعل کے بعد. تو یہ ایاک اگر ضمیر ہے اور ضمیر منفصل ہے تو یہ پہلے کیوں آئی ہے؟ مفعول ہے تو یہ تو بعد میں آتا ہے. تو اس طرح کی جو تھی انہوں نے پھر وہ اس کو کلیئر کیا کہ یہ ایاک یہ کس لیے آیا ہے، نعبدو یہ بعد میں آ گئی ہیں چیزیں. تو اس طرح کی جو تھوڑا سا مثلا ٹیپیکل سی ہوتی ہیں چیزیں، وہ اس طرح کی انٹرویو میں وہ بچوں کو ذہنی سطح کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کی پوچھ بھی لیتے ہیں. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 88 ہے، اور یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ دونوں چیزیں، یہ 87 یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے، میں نے ٹک کیا ہوا ہے اوپر جو لاسٹ ٹائم پیپر تھا، اور دوسرا جو 88 ہے
یہ بھی آ چکا ہے پیپر میں لاسٹ ٹائم کہ مصدر منصوب من سر لفظ یہ الفعل. سمجھ نہیں رہی کہ یہ وجوباً کیسے ہے، پہلے جیسے ضمیر منفصل ہے نا، یہ تھوڑا کائنڈلی اس کو کلیئر کر دیں کہ اگر یہ منفصل ہے پہلے آئی ہے تو وجوباً کیسے ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اس میں دیکھیں جی بعض اوقات جو ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مفعول بھی یا کا یہ اب آپ یہ ضمیر نہ سمجھے بلکہ یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ مفعول بھی جو ہے اس کو مقدم کیا جاتا ہے اس کے فعل پر. اب نہ ابودو ہم عبادت کرتے ہیں کس کی، تو نہ ابودو کے بعد تو ذکر ہی نہیں ہو رہا مفعول، تو وہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ایا کا کہ نہ ابودو ایا کا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں. جو تیری ہے نا جو ہم ذکر کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایا کا نہ ابود، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو نہ ابودو میں ہم عبادت کرتے ہیں کس کی، مفعول تو چاہیے جس کی ہم عبادت کریں، تو وہ ایا کا ہے جو اس کے فعل سے مقدم ہے، پہلے آ چکا ہے. تو یہ تاکید معنی میں پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا سر اس جاتا ہے. آیت مبارکہ میں جو مقدم جی ہو رہا ہے یہ تخصیص کے لیے بھی تو ہو رہا ہے۔ تخصیص کے لیے بھی ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ انہوں نے یہ ہے کہ جی سر، وجوباً. لیکن ہم صرف تیری ہی عبادت جی کرتے ہیں۔ تخصیص کے لیے بھی ہے اور جی ایسا واجب ہی کرنا ہے نا سر، وہ اسی لیے واجب، وہ تخصیص پیدا کرے کہ صرف اللہ ہی کی۔ جی جو تخصیص کہہ لیں ادھر ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن وہ وجوباً ہے، تو اس لیے ہم یہی مثلا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا کرنا. لیکن یہ تو میں اگزامپل بتا رہا ہوں نا، نہیں سر، وہ وہ تو اس تخصیص آیت مبارکہ کی بات جی ہوئی تھی نا، اس میں تخصیص ہے باقی بالکل. جی تو جی تو اگر ویسے ہو کوئی اور بھی آپ اگزامپل ہو سکتی اس کے علاوہ بھی، تو وہ پھر وجوباً میں آئے گی. یہ تو انہوں نے ویسے پوچھا ہے نا، تو وہ تو اگزامپل دی ہے جی سمجھانے بالکل۔ کے لیے. سر اس کے علاوہ کوئی ایگزامپل کائنڈلی بتا دیں۔ اس میں جی بتائیں کہ کدھر ہیں آپ صاحب ہمارے وہ دوسرا دیکھیں اس کو فی الحال اسی پہ اکتفا کریں، نیکسٹ جو ہے دیکھیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، کوئی اور اگزامپل بھی لے کے آتے ہیں اس میں. اس کے بعد ہے مصدر منصوب من لفظ الفعل یذکر معه لتوکیدہ او لبیان نوعہ او عددہ یسمى. کہ مصدر منصوب من لفظ الفعل کہ مصدر ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے اور فعل کے الفاظ سے بنتا ہے. مصدر منصوب کہ وہ مصدر ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے من لفظ الفعل اور فعل کے الفاظ سے بنتا ہے. اس معہ لتوکیدہ اس کو فعل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، او لبیان نوعہ یا وہ نوع کو بیان کرنے کے لیے، او عدد ہی یا اس کے ساتھ عدد کو بیان کیا جاتا ہے. یسمى تو وہ کون سی چیز ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جو مصدر منصوب ہوتا ہے اور فعل کے لفظ سے بنتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو فعل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے فعل کی پختگی کے لیے یا اس کی نوع کو بیان کرنے کے لیے یا عدد کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ کون سے مثلا کون سا آپشن میں درست ہوگا، وہ مفعول مطلق ہوتا ہے، وہ مفعول بھی ہوتا ہے، یا مفعول معہ یا فاعل. ان چار میں سے کون سی آپشن ہے جو ہوگا، تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ وہ ہے کہ المفعول مطلق. مفعول مطلق یہ دوسرے لفظوں میں مفعول مطلق کی ڈیفینیشن بھی ہوگی کہ المفعول مطلق جو ہے وہ مصدر منصوب من لفظ الفعل یذکر معہ لتوکیدہ او لبیان نوعہ او عددہ یسمى او عددہ. کہ مفعول مطلق جو ہے وہ مصدر منصوب ہوتا ہے اور وہ فعل کے لفظ سے بنتا ہے، اس کے ساتھ معنی میں تاکید پائی جاتی ہے، فعل میں فعل کی پختگی کے لیے آتا ہے، یا اس کی جو ہے نوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے فعل کی، یا پھر اس کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کی 3 اقسام ہوں گی کہ یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے مفعول مطلق، نوع کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور عدد کے بیان کے لیے بھی آتا ہے. ہوگا یہ مفعول ہی ہوگا، لیکن مفعول مطلق اس کی اگزامپل کون سی ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. تو وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو جاہد یہ فعل ہے
جہادن کبیرہ، تو جہادن یہ منصوب ہوگا، مصدر ہے اور منصوب ہے، لیکن یہ کس سے بنے گا؟ لفظ الفعل، فعل سے ہی بنتا ہے، جو فعل پہلے ذکر کیا گیا ہے اسی کے پیٹرن پہ یا اسی کے ابواب پہ، یہ اسی کے وزن پہ یہ آئے گا، اسی ابواب کے حوالے سے۔ مثلا وجاہدہم یہ فعل ہے، تو جہادن یہ مصدر ہے اور منصوب ہے، یہ جو جہادن ہوگا یہ مفعول مطلق ہوگا۔ اور دوسرا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اب اذکروا میں یہ فعل ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، تو ذکرن یہ منصوب ہے اور مفعول مطلق ہوگا۔ دوسرے پہلا تو یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق، مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول مطلق ہوتا ہے، مفعول معہو ہوتا ہے اور مفعول فی ہوتا ہے، یہ ساری مفاعیل خمسہ 5 اقسام ہیں مفعول کی۔ تو یہ مفعول مطلق وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے تو جس کا فعل ذکر کیا جائے اور اسی فعل کے وزن پر پھر مفعول دوبارہ بن کے آئے گا۔ تو اس کی 3 اقسام جو ہے انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ بیان کی جاتی ہیں، دیکھیں مثلا اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں اذکر اللہ ذکرن کثیرہ، تو کتنی بھی مثلا بہت سی اگزامپل ہیں، کوئی بھی آپ مثلا لے سکتے ہیں، وقت تلوہم تقتیلا، تو جس وزن پہ ہوگا مثلا اسی پر جو ہے وہ اس کا رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے مصدر۔ بعض دفعہ کہتے ہیں جو تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے فرحت فرحن، میں واقع خوش ہوا، اب فرحت میں فعل مذکور ہے، فرحن یہ منصوب ہوگا، لیکن کون سا ہوگا منصوب؟ مفعول ہوگا، یہ مفعول مطلق کہلائے گا کہ پہلے فعل آ جائے گا پھر اسی کے پیٹرن پہ اس کا مصدر ذکر کیا جائے گا، جیسے فرحت فرحن میں واقع ہی خوش ہوا، یا لعب الحسن ملاعبتن حسن خوب کھیلا، تو تاکید پر پیدا کرنے کے لیے لعب الحسن کہ حسن کھیلا، ملاعبتن تو خوب کھیلا حسن، یہ تاکید کرنے کے لیے مثلا اس میں تاکید پیدا کر دی گئی۔ اور اسی طرح نو کی السلام بیان، علیکم سر۔ جی جی وعلیکم السلام، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مفعول مطلق کی آسان ڈیفینیشن یہ مفعول مطلق کی جو آسان ڈیفینیشن وہ یہ نہیں ہوگی کہ جو ہو مفعول لیکن وہ مصدر ہو تو اس کو مفعول مطلق بولتے ہیں؟ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم بیان کر رہے تھے کہ تاکید کے لیے آتا ہے، دوسرا یہ تھا کہ بعض اوقات اس میں مفعول مطلق جو ہے یہ بیان نوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جلس التلمیذ جلسۃً کہ طالب علم جو ہے، جلسۃ الاستاذ ہی کہ طالب علم استاذ کی طرح بیٹھا، تو یہ نوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عدد ہے کہ عدد کو بیان کرنے کے لیے بھی مفعول مطلق آتا ہے، وہ کون سی اس کی اگزامپل ہوگی؟ جیسے ضربت الخادمہ ضربۃً، میں نے خادم کو ایک دفعہ مارا، تو ضربت الخادمہ ضربۃً، تو اس میں یہ اس کی عدد بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا مثلا اکل علی، علی نے کھایا اکلتین، علی نے 2 دفعہ کھانا کھایا، تو اکلتین جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ اب اس سے بیان کیا ہو رہا ہے کہ اس نے 2 دفعہ کھانا کھایا، تو اس سے تعداد بیان ہو رہی ہے۔ تو اس کی مفعول مطلق کی 3 اقسام ذکر کی جاتی ہیں، یا تو تاکید کے لیے آئے گا، یا نوع کی بیان کرنے کے لیے، یا پھر عدد کو بیان کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ اسم منصوب، وہ اسم منصوب یدل علی من وقع علیہ فعل الفاعل یسمى، وہ اسم منصوب یدل علی، وہ جو دلالت کرتا ہے، علی من وقع علیہ فعل الفاعل کہ جو اس پر، جس پر فعل کا فاعل، جو اس پر دلالت کرتا ہے جس پر فاعل کا جو ہے فعل سرزد ہوا ہو، مثلا مفعول بھی، یہ مثلا اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ اس میں منصوب وہ اسم ہے یدل علی من وقع علیہ فعل الفاعل، جس پر فاعل کا فعل سرزد ہوتا ہے،
تو یہ مفعول بہ کہلاتا ہے۔ جیسے شدت تلمیذ الحبل، یا وہی چیز ہے اس میں، جیسے قاتل وقاتل داود جالوت، تو قاتل اس نے قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، تو جالوت پر فعل سرزد ہو رہا ہے فاعل کا، تو یہ مفعول بہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ الاصل فی المفعول لاجلہ ان یکون ویجوز جرہ باللام، کہ الاصل فی المفعول، مفعول کے لیے جو بنیاد ہے اس کی اصل ہے لاجلہ کہ ان یکون، کہ مفعول لاجلہ کے لیے ضروری ہے کہ ان یکون، سپیس میں جو دی ہوئی ہے اس میں کیا آئے گا کہ منصوباً، مفعول لہو یا مفعول لاجلہ کے لیے ضروری ہے، اس کی اصل یہی ہے کہ وہ منصوب ہو، ویا جوز جرہ باللام، اور اس کے ساتھ کبھی کبھی جو ہے وہ لام کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اگزامپل ہے جو MCQs ہے ہمارے پاس، یہ مفعول لہو کی مثال ہے یا مفعول لاجلہ کی، کہ اصل مفعول لاجلہ میں یہ ہے کہ وہ منصوب ہو اور اس کو لام کے ساتھ مجرور پڑھنا بھی جائز ہے۔ مفعول لہو کو اصل تو اس میں یہ ہے کہ مفعول لہو جو ہے یا مفعول لاجلہ، یہ ان یکونا سپیس میں آئے گا کہ منصوباً، یہ فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ مفعول جتنے بھی ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، تو اس لیے ان یکونا منصوباً، اور اس کو لام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جیسے کہ ضربتہ تعذیباً، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، ضربتہ تعذیباً، اور اب جو تعذیباً ہے اس میں ضربتہ میں نے اس کو مارا تعذیباً، یہ مفعول ہے، اور کون سا ہے؟ مفعول لاجلہ یہو۔ اب اس کو دوسری طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ضربتہ للتعذیب، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے، تو لام کے ساتھ بھی اس کو پڑھنا جائز ہوگا۔ اور وقفت احتراما للمعلم، وقفت احتراما میں کھڑا ہوا، وقفت احتراما للمعلم کہ میں استاذ کے احترام کے لیے کھڑا ہوا، تو اس میں یہ لام کے ساتھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور لام کے بغیر بھی۔ تو مفعول لہو کی اگزامپل ہے یہ، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفعول لہو یا لاجلہ یہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کو بعض اوقات لام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 91 ہے، لام کے ساتھ دیکھیں نا مجرور بھی پڑھنا بھی جائز ہے، سوری اس میں مجرور جو ہے، جیسے ضربتہ للتعذیب، ضربتہ میں نے اس کو مارا للتعذیب، ادب سکھانے کے لیے، تو لام کے ساتھ اس کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو محلن جو ہے یہ مثلاً ویسے تو مجرور ہے لیکن سر لام کلمہ کو جر کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ جی پہلے ہے نا، ویسے تو ہوگا یہ مثلاً اصل میں جیسے پڑھتے ہیں کہ ضربتہ تعذیباً، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، تو تعذیباً، لیکن اس کو مجرور کہتے ہیں کہ جر کے ساتھ یا مثلاً لام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، کہ للتعذیب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اسے، ہوگا لیکن یہ منصوب ہی۔ اس کے بعد ہے 91 ہے کہ اسم منصوب یذکر بعد وا بمعنی مع لدلالۃ علی ما فعل الفعل بمصاحبتہ یسمى، کہ اسم منصوب وہ اسم منصوب یذکر بعد واو بمعنی مع، جو کہ واو کے بعد ذکر کیا جائے اور جو بمعنی مع کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ساتھ، یا یہ کہہ لیں کہ وہ مع کا معنی دیتا ہے، ہوگا وہ اسم منصوب، جو کہ اسم منصوب جس کو واو بمعنی مع کے ذکر کیا جاتا ہے، جو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ بھی فعل میں سے اس کا صاحب ہے، کہ اسم منصوب جس کو واو بمعنی مع کے ذکر کیا جاتا ہے اور جو اس بات پر دلالت کرتا ہے علی ما فعل الفعل بمصاحبتہ، کہ یہ بھی فعل میں سے ہی اس کا صاحب ہے، یسمى اسے کیا کہا جاتا ہے، ایسا اسم منصوب کیا کہلاتا ہے،
تو ان 4 آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا کہ یہ فرسٹ کہ المفعول معہو، یہ مفعول معہو کہلاتا ہے، یا واو ہم جو ہے وہ مصاحبت کا یا اس میں معیت کا ہم کہتے ہیں، واو جو ہے مفعول معہو۔ اس کی مثال کیا ہے اس کو پھر سمجھ میں آ جائے گی چیز، کہ جیسے سار القطار و طلوع الشمسی، ایک کام کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے کو ذکر کیا جاتا ہے، کہ پہلے جس وقت کام ہو رہا ہے دوسرا بھی اسی ساتھ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو اب جو ملایا جاتا ہے وہ واو کے ساتھ ملایا جاتا ہے، وہ واو جو ہے ہیلو وہ السلام معنی دیتا علیکم ہے سر، معا کا۔ مجھے تو آواز بھی نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی ہے۔ آپ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے؟ 89 کے بعد کی 89 اور 1991 کی آواز نہیں آ رہی۔ جی سر ہمیں تو ٹھیک آ رہی ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہوگا آپ لوگوں کی طرف، میری طرف سے کلیئر ہے آواز، اور سگنل اسٹرینتھ بھی مثلا فل ہے، ادھر کسی قسم کا ایشو نہیں۔ دیکھیں کہ اس میں جیسے اگزامپل ہوگی کہ سارل کہ خبر جو ہے وہ کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، اور کبھی شبہ جملہ ہوتی ہے۔ خبر کی بھی آگے 3 ہی اقسام ہم نے پڑھی تھی۔ پھر اسی طرح لا نفی جنس کا جو اسم تھا اس کی بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ کبھی اسم جو ہے لا نفی جنس کا وہ مفرد ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ وہ کبھی مضاف ہوتا ہے اور کبھی شبہ مضاف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حال کی بھی اب جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ ریوائز کرنے سے کہ کلیئر ہو جائیں گے، کہ اسی طرح حال جو ہے وہ بھی اسی طرح مفرد ہوتا ہے، کبھی شبہ جملہ ہوتا ہے اور کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے خبر کا ہم نے پڑھا تھا۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے جب ایم سی کیوز کرنے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھ کے الگ الگ سے کرنا ہے۔ تو اس کی جو 3 اقسام ہے کہ حال کبھی مفرد ہوگا، کبھی شبہ جملہ ہوگا، کبھی جملہ اسمیہ ہوگا، کلھا صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح۔ مثال کے طور پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بہت ہی مشہور کہ کنت نبیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اس طرح لا تأکل الطعام وهو بارد، یہ جملہ ہوگا کہ کبھی یہ حال مفرد ہوتا ہے، کبھی یہ جملہ بھی ہوتا ہے کہ لا تأکل الطعام، کھانا نہ کھائیں، وهو بارد، جب وہ ٹھنڈا ہو۔ حال تو ہے کہ ذکر کیا جائے لا تأکل الطعام، کھانا نہ کھائیں، کب؟ حال اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وهو بارد، جب وہ ٹھنڈا ہو۔ تو یہ اس کی مثلا ایک حال بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہے جملہ اسمیہ، کہ حال جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، جیسے اس کی اگزامپل کیا ہوگی یہ تیسرے کی کہ راجع القائد ہوا منصورا، قائد اس حال میں لوٹا کہ ہوا منصورا، تو ہوا مبتدا ہوگی، منصور اس کی خبر ہوگی، تو یہ پھر حال جو ہے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا کہ راجع القائد ہوا منصورا، قائد اس حال میں لوٹا کہ وہ فتح یافتہ تھا، کامیاب ہو کر لوٹا۔ اور شبہ جملہ حال جو ہے کبھی کہتے ہیں کہ شبہ جملہ بھی ہوتا ہے، یہ اس کی انواع ہے تیسری۔ تو شبہ جملہ سے مراد ظرف اور جار مجرور کا آنا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ طالع البدر بین السحابی، طالع البدر، چاند طلوع ہوا، کس حال میں؟ اب حال بیان کیا جا رہا ہے کہ بین السحابی، کہ بادلوں کے درمیان، تو یہ بینہ ظرف ہوگا اور السحاب اس میں جو ہے یہ اس میں آئے گی، پھر شبہ جملہ بنے گا۔ اور اسی طرح لقیت الاستاذ، میں استاد سے ملا، فی المدرسۃ، لقیت الاستاذ فی المدرسۃ، میں استاد سے ملا کس حال میں؟ فی المدرسۃ، کہ وہ مدرسے میں تھا۔ تو اب جو طالع البدر بین السحاب اور لقیت الاستاذ فی المدرسہ، یہ کیا کہلائیں گی؟ یہ شبہ حال کہلائیں گی، کہ جب یا تو ظرف آ جائے یا اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی لفظ جو ہے
حروف جارہ میں سے کوئی آ جائے تو تب جو ہے وہ حال جو ہے شبہ جملہ بن جاتا ہے. تو یہ اس کی اقسام جو ہیں ہم نے ذکر کی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حال کے بعد مستثنا ہوگا. اسم یذکر بعد ادات من ادوات الاستثناء مخالفا لما قبلها فی الحکم یسمى لما قبلها فی الحکم یسمى. تو یہ پھر مستثنا کی اگزامپل ہوگی. یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اور یہ بھی ساتھ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ایم سی کیوز جو 96 ہے یہ بھی لاسٹ ٹائم پیپر میں آ چکا ہے مستثنا کی جو ہے اگزامپل. تو اس میں اب نے ہم جو چیزیں ڈسکس کی ہیں آج کے اس میں علم و صرف و نحو میں سے اس کو ایک دفعہ سن لیں کہ منصوبات کی تعداد ٹوٹل 8 ہے، جس میں سے مفاعیل خمسہ 5 جو ہے مفاعیل خمسہ مفعول بہی مفعول مطلق ہے، مفعول معہ مفعول لہو مفعول فیہ. تو یہ جو ہے یہ مفاعیل خمسہ 5 ہو جائیں گے. اور پھر اسی طرح حال، تمیز اور مستثنا 3 یہ ہو جائیں گی. تو ٹوٹل اس کی جو تعداد ہوگی منصوبات کی وہ 8 ہوگی. تو یہاں تک ہم نے کلیئر کر لیا ہے کہ جو مفعول بہی مفعول مطلق مفعول معہ اور حال تک. نیکسٹ جو ہے وہ پھر مستثنا سے یا اس کے آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہے دوسرا بحرف واحد میں تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا ہے. دیکھیں صاد ہے، قاف ہے، اس میں تو 3 حروف کی ادائیگی سے حرف ادا ہوتا ہے. لام ہے، سین، شین، اس طرح کے حروف ہیں. تو عربی بحرف زبان واحد میں ان کو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مخارج کتنے ہم نے پہلے پڑھے تھے علم الاصوات میں 16 ہیں سر. 16 مخارج تھے. ٹھیک ہے. اس کے نزدیک سیب وہی کے تھا کہ دوسرے کے؟ جی جی تو بثلاثت 3 مخارج کے نزدیک سر. سیب وہی کے نزدیک. ٹھیک ہے. جی سیبوئی کے اس میں عربی زبان میں بتا رہے ہیں کہ جو آواز ہے نا اس کو ایک حرف سے بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، تعبیر کر دیا جاتا ہے. لازم نہیں ہے کہ دو حرفوں سے آپ کریں. کہ عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ایک حرف کے ذریعے بھی صوت جو ہے وہ تعبیر کی جاتی ہے. اس کو 2 حرفوں کے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے 3 مخارج کی یا 1 مخرج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آواز جو ہے اس میں ایک حرف کے ذریعے بھی ظاہر ہو سکتی، تعبیر کی جا سکتی ہے. ابھی بھی شاید نہیں سمجھ. جی سر یہ اس کا لکھنے سے بھی تعلق نہیں ہے کہ اگر اس کو نہیں لکھنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جی اب بات ہو رہی ہے کہ الصوت آواز جو ہے فی اللغۃ العربیہ عربی زبان میں یعبر وہ تعبیر ہوتی ہے عنہ. کس سے تعبیر کیا جاتا ہے اسے؟ اگر آپ کے پاس عربی زبان کا ایک حرف بھی ہے تو آپ ایک حرف کو پروناؤنس کر کے بھی آواز آپ مثلا آواز کوئی بھی نکل سکتی ہے کہ حرف واحد سے بھی. سر یہ ساؤنڈز تو نہیں ہوتے ہیں جیسے ساؤنڈز ہی ہے نا. دیکھیں الف جو ہے یہ مثلا الگ ہے، ایک حرف ہے مکمل. یہ ساؤنڈز کی آئی تھنک سو بات کریں کہ وہ ایک حرف سے وہ ساؤنڈ ہوتا ہے. لکھنے کا جو ہے وہ اوپر گزر چکی ہیں دوسری باتیں جو ہے اس میں مہارت کی. یا ایسے کہہ لیں کہ دوسری اگر دیکھیں اس کو تھوڑا سا آسان کے طور پہ سمجھ لیں. یا لغت الداد کا کل کیا تھا آپ نے کویسچن، تو یہ سمجھ لیں کہ اگر اسے آپ نے یاد کرنا کہ الصوت فی اللغۃ العربیہ عربی زبان میں ایک ایسی آواز ہے خاص ہو گئی یعبر عنہ جو بحرف واحد جو حرف واحد سے ادا کی جاتی ہے، یا دوسری زبانیں جو ہیں کسی میں اس کا تعلق نہیں ہے. وہ کون سی ہے؟ حرف ضاد. یہ سب مجھے تو یہ ٹھیک لگتا ہے. غالب گمان یہی ہے کہ ایسی آواز جو ہے عربی زبان میں ایک ایسی آواز بھی ہے جو حرف واحد سے ادا ہوتی ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں ہوتی، اس کو تعبیر نہیں کیا جاتا. وہ حرف داد ہے. تو داد جو ہے ایک حرف ہے بحرف واحد. ٹھیک ہے. اس طرح اس کو یاد رکھ لیں اسی کی اس کو. جی اس کے بعد ہے کہ الحرف فی اللغۃ العربیہ لہ صوت واحد. آواز نہیں آ رہی سر. ایک منٹ. کہ الحرف فی اللغۃ العربیہ لہ صوت واحد لا یتغیر مخرجہ او یختلف.
کہ الحرف فی اللغۃ العربیہ، عربی میں ایک جو ہے وہ حرف ہے، لہو صوتن، اس کی ایک آواز ہے، واحد ایک مخصوص آواز ہے، لا یتغیر کہ جو بدلتا نہیں ہے، مخرج ہو جس کا مخرج ہے وہ یختلف ہو، نہ ہی اس کا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے نطق ہی اس کی بولنے میں۔ اپ گریڈ کی آپشن آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ اس کو جو امپورٹنٹ ہے یہ اس پہ ٹک کیا ہوا ہے کہ قال عمرو بن معدی کرب انما المرء باصغریہ المراد بالاصغرین ہوا، کہ عمرو بن معدی کرب نے یہ کہا تھا کہ بے شک انسان جو ہے وہ دو چھوٹی چیزوں سے مل کر بنا ہے، جہاں اس میں بیسک جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دو ہیں انسان میں، تو کہ پوچھ رہے ہیں کہ المراد بالاصغرین ہوا، کہ وہ دو چھوٹی چیزیں کون سی ہیں، یا المراد بالاصغرین سے مراد کیا ہے، تو العین والاذن القلب واللسان، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سیکنڈ کے القلب واللسان، کہ عمرو بن معدی کرب نے یہ کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، جب دو چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اصل میں حقیقت میں وہی انسان ہے۔ یہ شاید کسی کے بادشاہ کے دربار میں یہ اس نے بات کہی تھی تو کسی حوالے سے، تو اس سے مراد کیا ہے، قلب ہے اور لسان ہے، جیسے یہ اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا، جیسے زہیر نے کہا تھا کہ لسان الفتح نصف و نصف فؤادہ فلم یبقى الا صورۃ اللحم والدم، کہ انسان کا جو ہے نصف زبان ہے اور نصف جو ہے اس کا وہ دل ہے، تو سمجھ لیں کہ زہیر کے نزدیک بھی وہی ہے، اور اب انہوں نے اس کا پوچھا ہوا ہے تو یہ اس کا کریکٹ آپشن یہ ہوگا کہ دل اور زبان۔ اس کے بعد ہے 109 کے قال قس بن ساعدہ ایھا الناس اسمعوا وعوا معنا آؤ، یہ اصل میں برتن کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو ڈھانپ کر رکھ لیا جاتا ہے، تو اس کا معنی پوچھا ہے کہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہے اس کا تھرڈ آپشن کہ استمعوا جیداً، استمعوا جیداً کہ غور سے سنو۔ اس کے بعد ہے قال قس بن سعد الیادی، یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ لا تشاور مشغولا وان کان حازما معنا حازم من، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ حکیمن، جو ماہر ہو کسی میں، ماسٹر ہو، دانا عقل مند۔ کہتا ہے کہ قس بن سعدہ کا کہنا ہے کہ لا تشاور مشغولا، کہ تو وان کان حازما، جو بھی کوئی شخص بزی ہو کسی کام میں مشغول ہو تو اس سے مشورہ نہ کر، کیوں؟ اگرچہ وہ کہتا ہے کہ بہت حکیم ہو، دانا ہو، عقل مند ہو، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ حازمن کا معنی کیا ہے، تو اس کا معنی ہوگا حکیمن۔ اس کے بعد نیچے ایم سی کیوز ہے 111 نمبر، یہ پی پی ایس سی 2019 میں آ چکا ہے پیپر میں۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع الا هل بلغت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، تو کہتے ہیں کہ الا هل بلغت یہ استفہام نفی ہے، استفہام تقریر ہے، استفہام توبیخ ہے یا کہ تاکید، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سیکنڈ فکر ہے کہ یہ استفہام تقریر ہے۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے فہم طلب کرنا، کسی سے کوئی چیز پوچھنا، تو تقریر کے خطابت کے جو اصول و قواعد ہیں ان میں سے ایک ہے استفہام تقریر، مخاطبین کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے کہ الا هل بلغت، تو یہ سوال کرنے کے لیے ان سے پوچھا گیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نفی کے لیے بھی نہیں تھا، توبیخ اور تاکید کے لیے بھی نہیں تھا، بلکہ الا هل بلغت یہ صحابہ سے پوچھا گیا تھا کہ میں نے کیا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو سب نے کہا نعم، تو استفہام تقریر اس کا سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، یہ پاس پیپر میں آ چکا ہے ایم سی کیوز۔ اس کے بعد ہے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع فی خطبۃ حجۃ الوداع ایھا الناس اسمعوا قولی نداء نوعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات سنو، تو نداء نوعہ آپ نے جو ان کو مخاطب کیا، ان کو بلایا، تو یہ کہتے ہیں کون سی ندا ہے، یہ پکارنا، یہ بلانا، نداء للبعید، نداء للتنذیر ڈرانے کے لیے تھا، یا کہ نداء للتقریب
लिलगाइब। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि ये जो आपने कहा था कि अय्युहन्नास इस्माउ कौली, ये निदा जो है ये उनको पुकारना, ये निदा उन लित्तकरीब, अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए आपने ये उनसे कहा था। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट होगा, निदा उन लित्तकरीब। उसके बाद है कि फ़ी खुतबा हज्जतुल विदा कद वारद तकरार फ़ी जुमल लिअन्न तकरार युफीदु, कि खुतबा हज्जतुल विदा के जो कद वारद तकरार फ़ी जुमल, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा मुबारक है हज्जतुल विदा का, उसमें कहते हैं कि जुमलों में तकरार हुआ है, कि जुमले जो आपने बयान किए हैं वो रिपीट हुए हैं। तो ये कहते हैं कि लिअन्न तकरार युफीदु, ये तकरार करना ये किसका फ़ायदा देता है, तनबीह के, तौबीख, निदा या के तज़कीर। तो ये जो जुमलों में उस खुतबे के जुमलों में तकरार हुआ है, रिपीट हुए हैं, ये फ़ायदा देते हैं तज़कीर का, याद दहानी का। ये 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि ये तकरार जो है युफीदु तज़कीर, ये तज़कीर का माना देते हैं, याद दहानी के लिए था जो बात को रिपीट किया जा रहा है। बाज़ दफ़ा बलागत में ये बात अच्छी नहीं समझी जाती कि आप एक बात कर रहे हैं उसको रिपीट करें, तो वो उनके नज़दीक जो है बलागिशीन के नज़दीक जो वो ये है कि बात आपने की वो आसान और बलीग और फसीह हो, कि बात एक दफ़ा की दूसरे की समझ में आ जाएगी, वो कहते हैं कि ये कलाम फसीह और बलीग है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी को बताने के लिए, पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए बात जो की जाती है वो एक दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट की जाती है, ताकि सुनने वाला जो है वो उसको गौर से अच्छे तरीके से सुन ले या याद कर ले। तो इससे मुराद ये नहीं होगा कि उसका कलाम जो है वो फसीह नहीं है। तो इसी तरह इसमें जो शुबा है वो दूर किया जा रहा है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा था उसमें जो तकरार हुआ है जुमलों में, वो तज़कीर के लिए, याद दहानी के लिए था। जैसे कोई भी टीचर बच्चों को एक दफ़ा या 2 दफ़ा वो कोई भी क्वेश्चन या कोई पढ़ा रहा हो तो उसको रिपीट कर देता है, तो ये याद दहानी के लिए होती हैं चीज़ें। इसी तरह फ़ी खुतबा अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंदा तवल्लीहिल खिलाफत उसलूब के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खुतबा में कि जब उन्होंने खिलाफत उनको सौंपी गई तो उसलूबन, उस खुतबे का जो उसलूब था वो कौन सा था, उसलूबुल इतनाब, इस्तरसाल है, इस्तरसाल, अल इजाज़ या के इल्तफ़ात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है कि अल इजाज़, के खुतबा जो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के बाद जब उन्हें खिलाफत सौंपी गई तो उसके बाद जो खुतबा दिया था उसका उसलूब था वो उसलूबुल इजाज़। ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जी क्या मुराद है इससे